ہم دو بہن بھائی تھے۔ عمران بھائی مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ والدین نے ہماری پرورش دھیان سے کی تاکہ تعلیم میں کوئی کمی نہ رہے۔ ہماری عادات اچھی تھی، لیکن والد صاحب کی تنخواہ کلیل ہونے کے سبب میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکے۔ ان دنوں امی بیمار تھیں اور والد کی تقریباً ساری تنخواہ ان کے علاج معالجے پر خرچ ہو جاتی تھی۔ تباہی عمران خان ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ان کو کہیں مناسب نوکری نہ ملی۔ ہمارے گھر کے برابر ایک میوزک کی کوٹھی کافی عرصہ سے خالی تھی۔ کوٹھی کے مالک بھی کی فیملی کینیڈا شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ کبھی کبھی یادیں اسی وجہ سے ان کا گھر نہیں بکتا تھا۔ جب مالک غیر موجود ہوتے تو مال کیسے بکے؟ اس کوٹھی کو 4 دیواری بہت نیچی تھی، خاص طور پر وہ دیوار جو ہمارے اور ان کے گھر کے بیچ تھی۔ ان کے گھر میں آم اور جامن کے درخت تھے۔ ہم دیوار پہ لانگ جاتے، کیریاں اور جامن توڑ کر دامن بھر لاتے۔ کلیم صاحب جن کی یہ کوٹھی تھی، عرصہ دراز تک پڑوس رہے تھے۔ پہلے ان کا مکان معمولی سا تھا۔ جب انہیں وقت لگا، پرانا گھر مسمار کر کے نئی کوٹھی تعمیر کرا دی تھی۔ کچھ عرصہ اس میں قیام پذیر رہے اور پھر کینیڈا چلے گئے۔ ان کو وہاں شفٹ ہوئے 9 برس بیت چکے تھے اور تب سے ایک یہ کوٹھی کبھی کبھار آباد ہوئی۔ والد صاحب ایک پڑوسی کے ناطے کلیم صاحب کی ایک جائیداد کی دیکھ بھال کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کو ترقی دی اور مالی لحاظ سے خوشحال ہوتے گئے۔ ہمارا گھر معمولی درجے کا بنا ہوا تھا۔ ارد گرد بنگلے اور کوٹھیاں تعمیر ہو گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خوش علاقہ بن گیا تھا۔ بالا کلیم صاحب اپنی مالکیت فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ ویران گھر آباد ہو گیا۔ اس میں جو لوگ موجود تھے مالکیت فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ ویران گھر آباد ہو گیا۔ اس میں جو لوگ آئے بے حد امن پسند اور شریف تھے۔ اللہ کے کرم سے بہت امیر تھے، مگر غرور نام کا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے کافی روپیہ خرچ کر کے اس رہائش گاہ کو نیا اور خوبصورت بنوایا اور قیمتی فرنیچر سے سجا دیا۔ نئے پڑوسیوں سے ملاقات میں بہل کے اور ایک روز ماں بیٹی ملنے آئی، جبکہ ہمارے گھر میں غربت کا راج تھا۔ لیکن وہ دیندار لوگ پڑوسی کی حرمت کو مقدم جانتے تھے۔ امی کے ساتھ انہوں نے گل مل کر باتیں کی۔ نئی پڑوسوں نے اپنے شوہر کا نام عبدالعثمان اور بیٹی کا نام نمرا بتایا۔ نمرا ان کے ساتھ تھی اور مجھ سے 4 سال بڑی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنائیے سے باتیں کرنے لگی۔ ہمارا ان سے یہ پہلا تعارف تھا جو بہت خوشگوار تھا۔ انہوں نے گھر والوں کو بھی کہا، یہ ان کی حیثیت کے باعث جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہ ہی رہی ہمارے گھر کا ٹی وی پرانا تھا، خراب ہوا تو دوبارہ نہ لا سکے۔ اب میں ٹی وی دیکھنے ان کے گھر چلی جاتی۔ ایک دن باتوں باتوں میں آنٹی ندا نے ذکر کیا کہ انہیں اپنے لان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، لیکن چاہتی ہے کہ با اعتبار آدمی ہو۔ ان کے شوہر کام کے سلسلے میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو ماں بیٹی اکیلی ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ کسی کو ملازم پر رکھنے پر اختیار سے کام لینا چاہتی تھی، جو گھر کے اندر بھی آئے تو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ یہ علاقہ اور محلہ ان کے لیے بالکل ہی نیا اور اجنبی تھا۔ وہ کسی کو نہ جانتے تھے۔ کام والی ماسی کے لیے بھی امی سے کہا کہ اگر آپ کو بھروسے والا کوئی عورت ہو تو بھیجے۔ بار بار جب مالی اور گھریلو ملازم کے لیے والد صاحب سے کہا تو بہو نے کہہ دیا، جب تک کوئی بھروسے سے ملازم آپ کو نہیں مل جاتا، عمران کو بلوا لیا کریں۔ میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے۔ میں اس کی اچھی تربیت کی تو اسے شکایت نہ ہوگی۔ یہ ویسے ہی کام کر دیا کرے گا۔ دراصل ان دنوں ہم کو روپے پیسے کی اشد ضرورت تھی۔ عمران کی کہیں نوکری نہ لگتی تھی کہ وہ مخص میٹرک پاس تھا اور یہ اپنے نجی ملازم کی تنخواہ 10,000 دینے پر راضی تھے۔ اس وقت ہمارے لیے 10,000 بہت تھے۔ والد نے عمران کو سمجھا دیا کہ تنخواہ کا ہرگز مطالبہ نہ کرنا، وہ خود اصرار کر دیں گے تب تو لے لینا، اور اس گھر کو اپنا گھر اور ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا۔ خود کو معیار سے نیچے مت گرانا، کیونکہ میں نے ان کو اپنی بات پر کرایا ہے کہ آپ کی تکلیف دور کرنے کو میرا بیٹا حاضر ہے۔ اتنے دن آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے میرا بیٹا حاضر ہے۔ اتنے دن آپ کی مدد کرے گا جب تک آپ کو ملازمین یا مالی وغیرہ نہیں مل جاتا۔ یہ روز آپ کے گھر آ کر مسائل میں معاونت کر دیا کرے گا۔ یہ بات عمران کو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ یوں
بھی وہ بے حد شریف لڑکا تھا، سگریٹ پیتا اور نافرت میں دینے کی لت تھی۔ وہ کوئی نشہ بھی نہیں کرتا تھا، سیدھا سادہ سا تھا۔ کبھی اس نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی لڑکی سے مخاطب ہوا تھا۔ امی جو کام کہتی گھر کے سارے کام کر دیتا۔ والدین کو عمران سے اچھی امیدیں تھی۔ عمران آنٹی کے کام کرنے لگا، باغ دیکھ کر بال اور سودا ساز کے علاوہ دیگر اس نوعیت کے کام جو عموماً خواتین کے بس کے نہیں ہوتے تھے، مثلاً کیبل لگوانا، الیکٹریشین کو بلا کر کوئی کام کروانا وغیرہ، وہ عمران کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتی تھی۔ اس سے پردہ نہ تھا، گھر کے اندر باہر آیا جایا کرتا تھا۔ میں تو روز ٹی وی دیکھنے جاتی، میری بھی خاطر تواضع کرتی۔ غرض ایسے عمدہ اخلاق کے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ ایک روز رات کو میری آنکھ کھلی، پیاس لگی تھی، پانی پینے کو اٹھی تو دیکھا کہ بھائی کی چارپائی خالی تھی۔ دیور سے ادھر سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ تبھی شکوار میں نے اپنے گھر کے زینے سے چڑھ کر نمرا کے گھر کے جھانکا۔ ہمارے گھر سے ان کا لاؤن نظر آتا تھا۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کی دوستی میں اپنے بھائی کو نمرا سے بہت قریب پایا۔ دونوں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دل داغ سے رہ گیا۔ خوف زدہ ہو کر زینے سے اتری اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ سوچنے لگی اگر ابو کی آنکھ کھل جائے اور وہ ان کو یوں رات دے باتیں کرتے دیکھ لی، یا پھر آنٹی ندا نہیں دیکھ لیا تو ہمارا کیا برہم رہ جائے گا۔ مجھے نیند نہ آئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد میرا بھائی دیوار پلانگ کر زینے میں آیا اور دبے قدموں آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میری سانس رکی تھی، جیسے سانپ سوکھ گیا ہو۔ شدت کی پیاس تھی مگر پانی پینا بھول گئی تھی۔ صبح اپنے معصوم صورت بھائی کو حسب معمول نارمل انداز سے بات چیت کرتے پایا تو رات کے واقعے تک کو ایک خواب سمجھ کر بھلا دیا۔ اس بارے میں کسی کو بات نہ کر سکی تھی۔ امی ابو خطا کی عمران بھائی سے بھی نہیں لب چیریے۔ اللہ میرے بھائی پر کرم کرے۔ ایسے کیسے منع کروں کہ حجاب مانی تھی۔ سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ دن بعد ایک رات جب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سب گھر والے اندر تھے، میں نے دیکھا کہ عمران اور عمرہ دیوار کے پاس کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بھائی ادھر آ گئے اور وہ ادھر ادھر چلی گئی۔ بھائی نے کہا کہ گلبانو اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، چونکہ عمرہ مجھ سے پیار سے پیش آتی ہے اور کھلاتی پلاتی اور عزت دیتی ہے، اس لیے میں نے کسی سے نہ کہا۔ اس کے بعد وہ کہاں ملتے یا چپ کر باتیں کرتے مجھے نہیں معلوم۔ پھر بات اس منزل پر پہنچ گئی کہ جب بات چھپ نہیں سکی، تب نمرا نے ساری بات اپنی والدہ کے گوش گزار کر دی اور کہا کہ عمران سے میری جلد سے جلد شادی کر دی جائے ورنہ عزت داؤ پر لگی ہے۔ انہی دنوں نمرا کے والد سعودی عربیہ سے آگے۔ آنٹی نے اس مسئلے کو ان پر عیاں کیا یا نہیں یہ نہیں معلوم، کیونکہ نمرا کی منگنی بچپن میں اس کے مزاد سے ہو چکی تھی۔ انہوں نے آنا فانا کا کاروبار کیا اور اپنی لڑکی کو لے کر لاہور چلے گئے۔ کسی بات کے کھلنے سے پہلے انہوں نے نمرا کی شادی اس کے منگیتر سے کر دی۔ ہمارے والدین تک اس معاملے کو تذکرہ نہیں تھا اور نہ ہم کو بیٹی کی شادی میں تو کیا تھا۔ یوں ہم سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد عمران کافی عرصہ گمسم اور غمزدہ رہا۔ اس نے کئی دن کچھ کھایا پیا نہ تھا، مردہ سا پڑا رہتا تھا اور وقت گزرتا گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ کچھ عرصہ بعد امی کی وفات ہو گئی اور ابو ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ پر عمران کو ملازمت مل گئی۔ ابو ہم کو لے کر لاہور آ گئے اور میری حالت سے ان کی شادی ہو گئی۔ ایک روز میں خالہ کے ساتھ بازار گئی، چلو کہ ریحانہ پہلے سے ہی لاہور میں رہتی تھی اور وہ ایک دکان پر شاپنگ کر رہی تھی کہ اچانک وہاں نمرا آ گئی۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی، اگلے میری اور پھر ایک طرف لے گئی۔ بولی تمہارے ابو امی کیسے ہیں اور عمران کا کیا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا امی کا انتقال ہو گیا ہے، عمران بھائی کو لاہور میں سرکاری ملازمت ملی ہے اور ہم دھرمپورہ میں ریلوے کوارٹر میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایک بات کہنی تھی، جلدی سے سن لو۔ میرا شوہر سامنے کی دکان میں اپنے لیے کچھ شاپنگ کر رہا ہے اور میں ادھر بچوں کے کپڑے لینے آئی ہوں۔ دیکھو یہ میرا بیٹا انجم ہے، تم لوگوں کی امانت ہے، تم اسے لے جاؤ۔ عمران کو کہنا اسی قدرت کا تحفہ سمجھ کے رکھ لو۔ میں شوہر سے کہہ دوں گی کہ انجم بازار میں کہیں کھو گیا ہے۔ میں نے انکار کیا اور اسے بتایا
کہ عمران بھائی کو ابو سے شادی کر دی ہے، 5 سال ہو گئے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں۔ کہنے لگی پھر تو اور اچھا ہے، انجم کے روپ میں اسے اولاد مل جائے گی۔ اتنے میں علی نے خریداری کر لی اور وہ بھی میری جانب آ رہی تھی۔ میں نے انجم کا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا تو نمرا نے قسم دی کہ کسی طرح کے لیے دوبارہ یہاں سے ملو، میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے باہر سے جلدی سے اپنا فون نمبر بھی لکھوا دیا۔ اتنے میں خالہ میرے قریب آ گئی اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ گھر آ کر میں نے باعث سے نمرا کا ذکر نہ کیا، البتہ ایک سہیلی کے ہمراہ کچھ دن بعد دوبارہ اسی جگہ گئی کیونکہ نمرا نے قسم دی تھی اور میں بھی اس راز سے واقف ہونا چاہتی تھی جو آدھا ادھورا سا میرے پلے پڑ چکا تھا۔ فون پر رابطہ کرنے کے بعد جب وہاں پہنچی تو پہلے سے موجود تھی۔ آج اس کی بیٹی ساتھ نہ تھی لیکن بیٹی کو ہمراہ لائی تھی۔ کہنے لگی کہ تم کو خدا کا واسطہ ہے انجم کو عمران کے پاس لے جاؤ، میں شور سے کہوں گی کہ گم ہو گیا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ آپ اپنے پاس ہی اتنے معصوم بچے کو کیوں جدا کرنا چاہتی ہیں؟ بس جس کی کوئی وجہ ہے، دیکھو نا، بچے تو اپنے خاندان کی ملکیت ہوتے ہیں، جس گلشن کو پھول ہو اسی گلشن میں اچھا لگتا ہے۔ تم خود سمجھدار ہو، اور کیا کہوں، شک عمران بھائی کی اولاد نہیں ہے، لیکن بھائی کسی اور کے بچے کو کیوں اپنائیں گے؟ یہ تو سوچیے، پھر ایسا ظلم کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کا بچہ کیا آپ کو یاد نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا، لیکن چند ماہ بعد بھول جائے گا۔ تم اسے سگی پپو جیسا پیار دو گی، عمران کا پیار بھی اسے مل جائے گا، اور میری محبت جو ابھی تک عمران کے لیے میرے دل میں زندہ ہے اسے تسکین مل جائے گی۔ انجم کے واسطے صحیح میرا تعلق عمران سے جڑا رہے گا، اسے تسکین ملے گی۔ انجم کے واسطے صحیح میرا تعلق عمران سے جڑا رہے گا۔ اور میرے خدا، میں لرز گئی۔ میں نے سوچا کیا کوئی عورت محبت میں اس قدر دیوانی ہو سکتی ہے کہ اپنے بچے کو اس محبت کے لیے دان کر دے، مخص اپنے محبوب سے تعلق کو جوڑے رکھنے کے لیے؟ ہرگز نہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تبھی میں نے نمرا سے کہا، باجی نمرا، ابھی میں انجم کو نہیں لے جا سکتی، جس روز بھابی میں کے گئی ہوں گی تو آپ کو فون کر دوں گی اور پھر اسے گھر لے جاؤں گی۔ تب ہم بھابی سے بہانہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس بچے کو گود لینے کے لیے کسی سے لائے ہیں، مثلاً عمران بھائی کے دوست سے جس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی۔ شاید اسی صورت میں بھابی انجم کو رکھنے پر آمادہ ہو جائیں۔ وہ کچھ غیر یقینی کیفیت میں تھی، مایوسی سی ہو گئی تھی، لیکن میں اس کی جذباتی فیصلے کی خاطر کوئی بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ دبئی آنکھوں سے انجم کو خدا حافظ کہا، جس کی شکل اس وقت عمران بھائی سے مشابہ محسوس ہونے لگی تھی۔ تاہم سوچ رہی تھی کہ کہیں تعلقات کی تجدید کے لیے یہ نمرا کی کوئی چال تو نہیں۔ میں نے گھر آ کر عمران بھائی کو بات بتائی، یہ بھی نہیں کہ میں نمرا سے ملی ہوں یا وہ مجھ سے ملی تھی۔ انجم کے بارے میں کچھ بھی بتاتے ہوئے میرے لب نہیں کھل سکتے تھے۔ ایک بہن اپنے بھائی سے یہ بات کیسے کہہ سکتی تھی کہ تمہاری سابقہ محبت کی کوئی ایسی نشانی ہے بھی اس دنیا میں موجود ہے کہ میں تم کو علم نہیں ہے، یہاں کہ تم نے کبھی جس کا دیدار نہیں کیا؟ اس کے بعد نمرا کے کئی فون آئے لیکن میں نے اسے بات نہیں کی اور نہ اسے ملنا گوارا کیا، بھلا کیسے میں اپنی بھابھی کی زندگی میں کوئی پہچان لا سکتی تھی جو کہ میری خالہ زاد بھی تھی۔ اور عمران بھائی کے دل کے اللہ جانے کہ وہ نمرا کے بلا چکے تھے کہ وہ پرانا زخم ابھی تک تازہ تھا۔ زخم موجود بھی ہو تو وقت اس پر ہینڈ لے آتا ہے اور گرین کو چھیل دینے سے تو زخم پھر سے تازہ اور کبھی کبھی ناسور بھی بن جاتا ہے۔ خدا بچائے ایسی ملاقاتوں سے جو ماضی میں لرزش کہلاتی ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اول تو انسان ایسی لرزشوں سے دور رہے اور اگر خطا کے پتوں سے ہٹا سرزد بھی ہو جائے تو کسی کی زندگی کو بربادی سے بچانے کی خاطر اس کے پردہ کی پوشی کی جائے، جس کی پردہ پوشی خود اللہ تعالیٰ نے کی ہو۔ نمرا نے جو مجھ سے کہا، جو بھی انکشاف کیا، اس کی پردہ پوشی بھی میرے اللہ کو منظور ہوگی، تبھی تو بدنامی کے گڑھے میں گرنے سے بچے سے قبل اس کی شادی کی سبیل نکل آئی تھی۔ اور عمران سے شادی تو نمرا کا ایک خواب ہی رہ گیا تھا کہ کہاں ہم غریب لوگ اور کہاں وہ رئیس گھرانہ۔ نمرا آج بھی یاد آتی ہے تو میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔